السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت کی بلائیں نصیب فرمائے۔ آج ہم سیدنا ابو بکر صدیق کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کون تھے اور کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل قدر صحابی تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں جس نے اسلام کو سب سے پہلے قبول کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق جو کہ اپنی زندگی کے وہ انسان عظیم پیغمبر کے ساتھی ہیں جس نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنے پیغمبر کی سنت کی خاطر، اپنے اللہ کے فرامین کی خاطر قربان اور وقف کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق اسلام سے پہلے کپڑے کا व्यापार کرتے تھے جسے تاجر کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق وہ واحد انسان ہے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق جب اسلام قبول کر چکے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر عمل کر چکے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل جان سے محبت کرنے لگے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پہ کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا پہاڑ ہلنے لگا، جھومنے لگا خوشی میں۔ کیوں؟ ایک پیغمبر پہاڑ پہ کھڑا ہے، دو شہید پہاڑ پہ کھڑے ہیں اور ایک صدیق کھڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کو ٹھوکر مار کے کہا، اے پہاڑ جھومنا ناچنا چھوڑ دے، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک پیغمبر کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، ایک دو شہید کھڑے ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں جنہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے صدیق لقب ملا۔ ابو بکر صدیق وہ انسان ہے جو اسلام کی خاطر سب کچھ لٹانے والا تھا، سب کچھ قربان کرنے والا تھا۔ ایک دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق کو اور دیگر صحابہ کرام کو فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اسلام کے لیے مال دے؟ اسلام کو آج مال کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر کی طرف دوڑے، سیدنا ابو بکر صدیق بھی اپنے گھر کی طرف دوڑے۔ اب ابو بکر صدیق کے بارے میں سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ آج میری دل میں خواہش ہے کہ میں ابو بکر صدیق سے امیر ہوں، میرے پاس مال بہت ہے، میرے پاس پیسہ بہت ہے، آج میں اسلام کے لیے ابو بکر صدیق سے زیادہ خرچ کرنے والا رہوں گا۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق بھی اپنے گھر گئے، سیدنا عمر بھی اپنے گھر گئے، یا ایسے صدیق کی زندگی کے لمحات پڑھیں، کتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اللہ کے ساتھ محبت ہے۔ جب اپنے گھر گئے واپس آئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں وہ سامان رکھا، وہ دولت اور مال رکھا جو لے کر اپنے گھر سے آئے، اور سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی آ کے رکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال پوچھا، کس سے؟ سیدنا عمر سے۔ اے عمر، آپ اپنے گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو؟ سیدنا عمر نے جواب میں فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مال کو، اس پیسوں کو، اس دولت کو میں نے دو حصوں میں بانٹا، ایک حصہ اسلام کے لیے لے کے آیا ہوں، ایک حصہ اپنے والدین، اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق سے یہی سوال ہوا، اے صدیق، آپ کیا گھر چھوڑ کے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق کی زندگی کے الفاظ پہ غور کریں۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صرف آپ کی محبت اور آپ کے رب کی محبت، اپنے گھر چھوڑ کے آیا ہوں، ساری چیز گھر میں جو تھی، جو سارا مال گھر میں تھا، وہ میں سارا اسلام کے لیے آپ کے قدموں میں لے کے آیا ہوں۔ یہ کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابی ابو بکر صدیق، یعنی گھر کی ہر چیز اٹھا کے لے آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم اور ابو بکر صدیق کوئی گھر پہ چیز چھوڑ کے آئے، یہ ابو بکر صدیق کو گوارا نہیں ہے۔ میری دل میں یہ تمنا تھی، عمر فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا، میں نے خیال کیا کہ میں آج ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں جیت جاؤں گا، پر جب ابو بکر صدیق کی زبان سے یہ الفاظ میں نے عمر نے سنے، میری زبان سے یہ بے اختیار الفاظ نکلے کہ عمر، تو ابو بکر صدیق کو نہیں پہنچ سکتا۔ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو دوست بناتا، کسی کو ساتھی بناتا، میں ابو بکر صدیق کو بناتا، پر ابو بکر صدیق میرا بھائی ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کو میں دوست بناتا تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔
ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اللہ کے رسول میں نے کھلایا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا کہ میرے صحابیوں کون ہے آپ میں جس نے کسی میت کو کندھا دیا اور میت کے جنازے کو پڑھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق اٹھے اللہ کے رسول میں نے پڑھا ہے، میں نے کندھا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کون ہے جس نے آپ میں آج روزہ رکھا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں۔ نبی علیہ السلام سے دیکھیں محبت کتنی۔ یہ تھے لوگ جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ ایمان لانا چاہتے ہو ان صحابہ کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ، نمونہ بناؤ، کیونکہ ان نے اپنی راتیں بھی اللہ کے لیے وقف کی، ان نے اپنے دن بھی اللہ کے لیے وقف کیے، انہوں نے اپنی جانیں بھی اللہ کے لیے وقف کی، انہوں نے اپنا مال بھی اللہ کے لیے وقف کیا، گھر والے بھی وقف کیے، عزیز قریب رشتہ دار حتیٰ کہ اولاد بھی وقف کر دیا۔ یہ تھے کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق۔ ایک دن بیٹا ابو بکر صدیق سے کہنے لگا اے ابا جان، وہ جو جنگ لگی تھی، جو میدان جنگ کا سجادہ، کئی مرتبہ آپ میری تلوار کے سامنے آپ کی گردن آئی، میں نے آپ کو باپ سمجھ کر، والد سمجھ کر، محسن سمجھ کر میں نے آپ کو درگزر کیا، میں نے معاف کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ بیٹے اللہ کی ذات کی قسم ہے مجھے، اگر تو پہلی مرتبہ بھی میری تلوار کے سامنے آتا، میں اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سمجھ کر تیری گردن کاٹ دیتا، تیری گردن کو دھڑ سے جدا کر لیتا۔ یہ تھے کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن عائشہ صدیقہ نے سوال پوچھا اللہ کے رسول جو آسمان میں یہ ستارے ہیں، ان جیسی کتنی یہ جو ستارے چمک رہے ہیں، ان جتنی کس کی نیکیاں ہیں؟ یعنی یہ جو ستارے چمک رہے ہیں رات کے ٹائم پہ، کوئی آپ کا ایسا امتی ہے جس کی اتنی نیکیاں ہوں؟ آپ نے فرمایا جی عائشہ عمر ہے میرا صحابی۔ پھر پوچھنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا ابو بکر کا کیا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر جیسا کسی کا مقام نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ساری انسانیت کے میرے صحابہ کے حقوق ادا کر دیے، جس کا جو مجھ پہ حق تھا میں نے ادا کر دیا، پر واحد ذات ابو بکر صدیق کی ہے جس کا میں نے حق ادا نہیں کیا۔ یعنی میں نے سارے لوگوں کے حق ادا کر دیے، عمر کے بھی ادا کر دیے، علی کے بھی ادا کر دیے، عثمان کے بھی ادا کر دیے، پر ابو بکر صدیق کا حق میں محمد کریم علیہ السلام نہیں ادا کر سکا۔ وہ غار یاد آتی ہے جب سانپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپ رہا تھا، طلب میں انتظار کر رہا تھا، جس کے ڈنگ اپنے پاؤں پہ کھائے کس نے؟ ابو بکر صدیق نے، پر سانپ کو اجازت نہیں دی کہ اس جگہ سے نکلو اور نبی علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچا۔ یہ تھی محبت، یہ تھا پیار کہ سب کچھ لٹانے والے۔ ایک دن سراقہ نبی علیہ السلام کے پیچھے لگا، کون ہے؟ مدینے کا گھوڑے سوار ہے، جیسا گھوڑا کسی کو سوار کرنا نہیں آتا، چلانا نہیں آتا، انعام رکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرے گا، قتل کرے گا، مارے گا، اسے 100 اونٹ انعام نہیں دیں گے، 100 اونٹ یا گھوڑے انعام نہیں دیں گے۔ سراقہ نے کہا کہ میں قتل کر کے آؤں گا۔ نبی علیہ السلام گھوڑے پہ پیچھے سوار، آگے سوار ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق پیچھے۔ دیکھتے نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اے صدیق کیا سراقہ سے ڈر کر رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں اللہ کے رسول، میں اس لیے ڈر رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہیں یہ سراقہ آپ کو نہ نقصان پہنچائے۔ یہ تھی محبت۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جائیں اس مسلح پہ ابو بکر صدیق کو کہیں کہ نماز پڑھائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں بیٹی عائشہ فرماتی ہے، نبی علیہ السلام کی بیوی سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی، کہ اللہ کے رسول میرے بابا ابو بکر بہت دل کے نرم ہیں، وہ برداشت نہیں کر پائیں گے کہ وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کو حکم کرو، ابو بکر صدیق کی طرف پیغام بھیجو کہ ابو بکر صدیق میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے ان صحابہ کو نماز پڑھائے۔ جب زکوٰۃ کے انکاری، جو زکوٰۃ سے انکار کر رہے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ ابو بکر صدیق واحد تھے
جو ابو بکر صدیق ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر ایک رسی بھی کوئی زکوٰۃ میں دیتا تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں، ٹائم میں، وقت میں ابو بکر اس سے وہ بھی لوں گا۔ ابو بکر صدیق اپنے حجرے میں قرآن پڑھتے جاتے ہیں، زاروں قطار روتے جاتے ہیں، قرآن پڑھتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، قرآن پڑھتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں۔ کفار نے دیکھا، اسلام کے دشمنوں نے دیکھا ابو بکر صدیق کا قرآن سن کر ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہمارے جوان مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، قرآن پہ پابندی لگاؤ، قرآن نہیں پڑھے ابو بکر۔ ابو بکر صدیق مکے کو چھوڑ کر مدینے جانے لگا۔ کسی کافر نے آ کے کہا کہ ابو بکر آپ یہاں مکے کے اندر رہیں، آپ کی حفاظت کا ذمہ میرا ہے۔ ابو بکر ٹھہر گئے، مدینے نہیں گئے، پر ابو بکر صدیق قرآن پڑھتے ہیں، روتے جاتے ہیں۔ یہ تھی قرآن سے محبت۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں جس نے سب کچھ لٹا دیا اسلام کی خاطر، اللہ کے رسول، اللہ کی محبت کی خاطر۔ جب زندگی کے آخری لمحات ہیں، آخری گھڑیاں ہیں، بیمار ہیں، موت ان قریب ہے، ایک نہ ایک دن موت آنے والی ہے، ابو بکر صدیق اپنی بیٹی عائشہ کو کہتے ہیں کہ بیٹی، اللہ کی ذات کی قسم میرے پاس آج کچھ نہیں ہے کہ میں تجھے دوں، میں تو آج غریب مسکین ہوں۔ کوئی زمانہ تھا کہ میں تاجر تھا، میں تجارت کرتا تھا، میں کپڑے سیل کرتا تھا، لوگ مجھ سے کپڑے لیتے تھے پیسوں سے۔ آج میرے ابو بکر صدیق کے پاس ایک گھونٹ پانی کے لیے پیسے نہیں ہے کہ میں تجھے دوں اور تو اپنے لیے کچھ لے۔ یہ اتنے غریب مسکین تھے، پر اسلام سے، اللہ سے، اس کے رسول سے محبت کتنی تھی کہ اپنا سب کچھ، اپنا تن من ہر چیز لٹانے والے کون تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سارے انسانوں کے حقوق ادا کر دیے، ابو بکر کے میں نہیں ادا کر سکا، اس کے حقوق اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود ادا کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کسی کو دوست بناتا، کسی کو ساتھی بناتا، کسی کو پارٹنر بناتا، وہ ابو بکر صدیق تھے۔ ابو بکر صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی سیدہ عائشہ کے والد تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔